میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر لعن طعن نہ کرنا، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کے، اللہ کے نبی فرماتے کہ میرے صحابہ نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھی صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، تم پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ معزز صدر اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، عنوان ہے عظمت صحابہ۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس انسان کو، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے، صحابی کا یہ مطلب بتایا ہے کہ صحابی کہتے ہیں اس انسان کو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی کہتے ہیں اس کو جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے بھی نبی سے ملاقات ہوئی ایمان کی حالت تو صحابی۔
صحابہ کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29۔ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہی آیت سمجھ لو کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ والذین معہ کہا گیا، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسا بھی کہا جا سکتا تھا وَأَصْحَابُهُ، آپ کے ساتھی، مگر اصحاب کہا جاتا تو وہ وزن نہ پیدا ہوتا جو معہو میں پیدا ہوتا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں، جنگ کے میدان میں بھی ساتھ ہیں، امن کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، غربت کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، امیری کی حالت میں بھی ساتھ ہیں۔ والذین معہو، جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اشداء علی الکفار، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، بڑے ہارڈ ہیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو یہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یہ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، اتنے بڑے نمازی ہیں، تم جب بھی ان کو دیکھو گے تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کے عالم میں نظر آئیں گے۔ لیکن ان کی نماز کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، یہ دکھانے کے لیے متقی نہیں ہے، یہ دکھانے کے لیے پرہیزگار نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل میں بس ایک ہی مقصد ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے نبی کے صحابہ کے چہرے دیکھ کر ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ ان کے چہروں کے اوپر سجدے کے نشان ہوا کرتے ہیں۔ ان کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ ان کے چہروں کے سجدے کے نشان بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، سال میں ایک بار امتحان ہوتا ہے، امتحان میں بچہ جیسا پرفارمنس دیتا ہے اس کے حساب سے اس کو نمبر ملتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا بھی امتحان لیا ہے۔ کس چیز کا امتحان لیا ہے؟ قرآن کریم کا 26واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا تقوی کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، یہ کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کا امتحان لے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اس امتحان میں صحابہ کرام پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ اس امتحان میں صحابہ کرام کو نمبر کتنا ملا؟ سورہ توبہ اٹھاؤ، سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت اٹھاؤ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو امتحان میں پاس ہونے پر
اللہ فرماتا ہو لوگو جو لوگ میرے نبی کے صحابہ ہیں ہم ان کو ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ایک بہت بڑا انعام دے رہے ہیں. یہ انعام ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے اللہ کے نبی کی صحابہ کو تقوی اور ایمان کے امتحان کو پاس کرنے کے نتیجے میں. اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو 100 میں 100 نمبر دیے ہیں. میرے نبی کے صحابہ 100 میں 100 نمبر سے پاس. ایک بات بتاؤں آپ کو، جیسے ہمارے نبی کو، یہ بات بہت پوائنٹ کی، اس کو نوٹ کر لو، جیسے ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے ہمارے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی سلیکٹ کیا ہے کہ یہی لوگ میرے نبی کے صحابہ بنے. صحابہ کرام اتفاق سے میرے نبی کے ساتھی نہیں بن گئے، وہ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو چن لیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال کے اندر وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ایسے ایمان والے دیے، ایسے صحابہ دیے جو ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے جو کبھی پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہیں، جو کبھی میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں. غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں بدر کے میدان میں جا کر لڑنا پڑے گا دشمن سے. سارے صحابہ تیار ہیں، انصاری صحابہ کرام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی جاننا چاہتے ہیں کہ میرے انصاری صحابہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصاری صحابہ نے جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو انصاری صحابہ نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، لیکن بدر کا میدان مدینہ کے باہر ہے، یعنی باہر جا کے لڑائی لڑنا ہے. اللہ کے نبی جاننا چاہتے تھے میرے انصاری صحابہ کیا جواب دے رہے ہیں. بار بار اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں تم بتاؤ میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے. انصاری صحابہ کرام میں سے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں. اے اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ جا کر کے تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو بیٹھے رہیں گے. اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں. امضِ وَنَحْنُ مَعَكَ، اے اللہ کے نبی ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنگ کے میدان میں نکلیے، ہم ایک آدمی بھی ہم میں سے پیچھے رہنے والا نہیں ہے. یہ ہیں صحابہ، نبی کا ساتھ دینے والے. اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کے لیے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں اگر تمہیں کسی کو نمونہ بنانا ہو، کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، کسی کی پیروی کرنا ہو، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہو، او لوگوں تو میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، میرے نبی کے صحابہ کو آئیڈیل بنا لو. اولئک افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. فرمایا میرے نبی کے صحابہ اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، ان سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں ہے. ان کے علم کے اندر جو گہرائی ہے وہ گہرائی کسی اور کے اندر نہیں ہے. ان کے اندر دکھاوا نہیں ہے، ان کے اندر تکلف نہیں ہے. یہ سادہ مزاج لوگ ہیں، یہ بے تکلف لوگ ہیں. اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا. جانتے ہیں صحابہ کرام اس امت کے لیے اینٹی وائرس ہے. اینٹی وائرس سمجھتے ہیں نا آپ لوگ تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی. تو بچے کے ہاتھ میں موبائل میں وائرس آ جاتا ہے، اینٹی وائرس ڈلواتے ہیں.
کمپیوٹر میں وائرس آتا ہم اینٹی وائرس ڈلواتے ہیں، اینٹی وائرس وائرس کو ختم کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس امت کے لیے اینٹی وائرس۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو چلو حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان میں تارے چمک رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں، او میرے صحابہ، کیا تمہیں یہ آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں اللہ کی رسول، تارے تو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، النجوم امنۃ للسماء، جب تک آسمان میں تارے چمک رہے ہیں آسمان ٹھیک ٹھاک ہے۔ جب تک آسمان میں تارے ہیں آسمان ٹھیک ٹھاک ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، اے میرے صحابہ ایک دن ایسا آئے گا یہ تارے ختم ہو جائیں گے، یہ تارے ٹوٹ جائیں گے، گر جائیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جس دن آسمان سے تارے غائب ہو جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، اے میرے صحابہ آسمان برباد ہو جائے گا، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جب تک یہ ستارے تب تک آسمان سیف ہے، آسمان محفوظ ہے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور اے میرے صحابہ میں اپنے صحابہ کے لیے، میں اپنے ساتھیوں کے لیے سیکیورٹی ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے ضمانت ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں میرے صحابہ کے اوپر کوئی مصیبت کوئی فتنہ آنے والا نہیں ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں صحابی ما یوعدون، تو میرے صحابہ کے اوپر بہت طریقے کے فتنے آئیں گے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے اینٹی وائرس ہیں۔ جب تک میرے صحابہ ہیں میری امت کے اوپر کوئی فتنہ آنے والا نہیں ہے، میری امت کے اندر کوئی فرقہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، میری امت کے اندر کوئی جھگڑا پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو میری امت کے اوپر بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں گی۔ صحابہ کرام اینٹی وائرس ہیں اس امت کے۔ جب تک صحابہ تھے تب تک فرقے نہیں پیدا ہوئے، جب تک صحابہ تھے بہت سارے فتنوں سے یہ امت محفوظ تھی۔ صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، فتنے ہی پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سارے صحابہ ایک جیسے تو نہیں تھے۔ بالکل ایک جیسے نہیں تھے، صحابہ میں کیٹیگری ہے، صحابہ کا الگ الگ مقام ہے، مگر عقیدہ یاد رکھو اہل حدیث کا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے ایک پل کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے وہ صحابی ہے، اور ہمارے اوپر اس کا احترام لازم ہے۔ مراتب الگ الگ ہیں، مرتبے الگ الگ ہیں، لیکن تمام صحابہ جنتی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ فرماتا ہے فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بعد میں ایمان لانے والوں کا وہ مقام نہیں ہے، وہ مرتبہ نہیں ہے جو پہلے والوں کا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، سب جنتی ہیں۔ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ نبی کے صحابہ کی عظمت جاننا چاہتے ہو؟ صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ ان کا درجہ، ان کا مقام انکاؤنٹیبل ہے، انویبل ہے، اس کو وزن نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی ترازو ایسا نہیں جو صحابہ کے ایمان کو تول دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر لعن طعن نہ کرنا، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر کوئی
احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کے، اللہ کے نبی فرماتے کہ میرے صحابہ نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھی صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، تم پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے، صحابہ کو کافر کہے، یا یہ کہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے یا مرتد کہتا ہے یا فاسق کہتا ہے، سن لو، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ جو صحابہ کو کافر سمجھے وہ کافر ہے، جو صحابہ کو مرتد سمجھے وہ کافر ہے، جو تمام صحابہ کرام کو فاسق سمجھے وہ کافر ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ، صحابہ کرام ہی قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ ہمارے اور نبی کے بیچ میں میڈیم صحابہ کرام ہی ہیں، انہوں نے ہی قرآن ہمیں پہنچایا، انہوں نے ہی حدیث پہنچایا۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، صحابہ کافر تھے، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے اوپر ہی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، کیونکہ جب ان کے اندر ہی ایمان نہیں تھا تو ہمارا قرآن اور ہماری حدیث پھر معتبر کیسے؟ دوسری وجہ، اگر کوئی صحابہ کرام کو کافر مانتا ہے، مرتد مانتا ہے، فاسق مانتا ہے، تو اس کا مطلب کہ قرآن کی وہ تمام آیتیں جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ غلط ہیں، جو یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام جنتی ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، راضی ہو گیا، وہ تمام آیتیں، وہ تمام حدیثیں سب جھوٹی ہو جائیں گی۔ اور تیسری وجہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں اور آپ کے صحابہ کو کافر کہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جو نبی سے پیار کرے گا وہ نبی کے پیاروں سے بھی پیار کرے گا، جو نبی سے پیار کرے گا وہ نبی کے چہتوں سے بھی پیار کرے گا۔ صحابہ نبی کے چہتے ہیں، صحابہ نبی کے محبوب ہیں۔ کوئی نبی پر ایمان رکھے، کوئی نبی کا کلمہ پڑھے اور صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ سے نفرت کرے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ معیار حق ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں ساڑی کا، اگر گدی پر سے سیمپل آیا ہے واٹس ایپ پر کہ مجھ کو یہ مال چاہیے تو نقشہ بند سے وہی آئٹم بنواتے ہیں، وہی پتہ کھدواتے ہیں، کلر میچنگ وہی رکھتے ہیں، ذرا سی میچنگ فرق ہو جائے سارا مال واپس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سیمپل دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نمونہ دے دیا ہے کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو، میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے مسلمانوں، جب تک تم میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے، میرے نبی کے صحابہ نمونہ ہیں، ان کا ایمان تمہارے لیے نمونہ ہے، جب تک تم ان کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تک تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تم ہدایت پانا چاہتے ہو، تم جنت پانا چاہتے ہو، میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایمان والے کو حکم دیا گیا کہ وہ ہمیشہ نبی کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ تو ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے ہیں سب کی بخشش فرما دے اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی کپٹ مت۔ صحابہ کرام کی عظمت میرے پیارے ساتھیوں بڑا عظیم عنوان ہے، بڑا پیارا ٹاپک ہے، بیان کرتے چلے جاؤ، واقعات کی بھرمار ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ اس روئے زمین نے، اس کائنات نے ان سے بہترین لوگ نہیں دیکھے اس امت کے اندر۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے جماعت ہے تو وہ نبی کے صحابہ کی جماعت ہے۔ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ،